السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف کے ساتھ میں ہوں قاری بلال احمد ندیم، اور آج ہمارا موضوع ہے نماز قصر۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ولی کامل عالم بامل استاد العلماء حضرت مولانا محمد زبیر ولید صاحب۔ حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا پہلا سوال یہ ہے، جب کوئی شخص اپنی قیام گاہ سے 48 میل سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز قصر کہاں سے شروع کرے گا؟ گھر سے نکلنے کے بعد، محلے سے نکلنے کے بعد، یا شہر سے نکلنے کے بعد؟ وہ شہر سے نکلنے کے بعد نماز قصر کا آغاز کرے گا، یعنی جو شہر کی حدود ہیں وہاں سے نکل جائے تو اس کا سفر شرعی شروع ہے، اب وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ اور واپسی پر بھی اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی شہر کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے واپسی پہ بھی وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ اگر گھر جنگل میں ہو تو نماز قصر گھر سے نکلنے کے بعد شروع ہوگی یا جنگل سے نکلنے کے بعد؟ اگر گھر جنگل میں ہے تو اگر جنگل زیادہ وسیع نہیں ہے، مثلاً ایک آبادی ہے، گھر ہے، آس پاس جنگل ہے، زیادہ وسیع نہیں، تو جو جنگل کی جھاڑیاں ہیں، گھنے درخت ہیں، ان سے نکلنے کے بعد اس کی مسافت کا آغاز ہوگا، یعنی وہاں سے نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر جنگل بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، تو پھر جو ان کی اپنی آبادی ہے، گھروں کی آبادی، وہاں کے حدود یعنی ساتھ جو جگہ ہے تھوڑی بہت، جیسے باڑہ وغیرہ ہوتے ہیں، ریوڑ کی جگہ یا چرانے کی جو پاس ہی جگہ ہوتی ہیں، یا جو مطلب کام کے جو ان کے گھروں سے متعلق حدود جو استعمال میں ہوتی ہیں، باہر بھی کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو استعمال میں ہوتی ہیں، یعنی کاشت سے ہٹ کے، تو وہ ان حدود سے نکل کے وہ پھر مسافر شمار ہوگا، نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ نماز قصر شروع کرے گا۔ جی، آج کل شہر اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ بہت سی بستیاں اور گاؤں جو پہلے الگ الگ تھے اب شہر سے ملحق ہو کر شہر کا حصہ بن گئے ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان کی اپنی اصل آبادی ہے، یعنی وہ گاؤں اور وہ دوسری آبادیاں شہر سے ٹچ ہونے سے پہلے جو ان کی اصل آبادی تھی، جو پرانی آبادی تھی، تو اگر تو وہ پرانی آبادی کا نام گورنمنٹ کی طرف سے اس کے حدود الگ ہیں اور نئی آبادی کا نام بالکل الگ ہے، تو پھر تو وہ اپنی اصل پرانی آبادی سے نکل کے ہی مسافر شمار ہوگا، قصر پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ آبادی شہر میں مل کے اس کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو پھر جو حصہ بن گیا تو ظاہر ہے وہ اسی کا حصہ شمار ہے، اسی شہر کا یا محلے کا، تو پھر اس کے آگے جو حدود ہیں اس سے آگے نکل کے پھر مسافر شمار ہوگا، قصر۔ یعنی اگر اپنے نام سے اس کا تعارف ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی اگر الگ سے اس کے تشخص سے الگ سے نیم ہے، الگ سے اس کا مطلب گورنمنٹ نے، میونسپل والوں نے الگ اس کو حصہ دیا ہوا ہے، الگ نام دیا ہوا ہے، الگ شناخت ہے، تو پھر تو اپنی پرانی آبادی سے نکل کے ہی جب نکلے گا اس کے حدود سے تو پھر قصر پڑے گا۔ لیکن اگر الگ اس کی شناخت نہیں، اس آبادی کے ساتھ وہ ٹچ ہو گیا ہے، مل گیا ہے، اس کا حصہ بن گیا ہے، پھر جو ٹوٹل آبادی ہے اس سے نکل کے وہ پھر مسافر شمار ہوگا، قصر نماز پڑھے گا۔ ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈے پر نماز میں قصر ہو گئے ہیں؟ اگر تو ایئرپورٹ یا لاری اڈا یا ریلوے اسٹیشن شہر کی آبادی میں داخل ہیں تو وہاں پھر قصر نہیں پڑ سکے گا۔ اگر وہ شہر کی آبادی میں نہیں ہیں، شہر کی آبادی سے ہٹ کر ہے، تو وہاں پھر قصر پڑ سکے گا۔ جی اپنے شہر کے ایئرپورٹ اور لاری؟ جی اپنے شہر یا دوسرے شہر کے بھی ہے، تو اگر وہاں ایک آدمی مقیم ہے، یعنی وطن اقامت ہے اس کا، 15 دن کی نیت کی یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کی ہے، تو اس شہر کے بھی جو اسٹیشن ہے اور بس سٹینڈ ہے یا ایئرپورٹ ہے، تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ شہر کے حدود میں ہے تو وہ قصر نہیں پڑے۔ اگر ایک شخص نے لاہور جانے کا ارادہ کیا اور لاہور اس کے گھر سے 48 میل دور ہے اور 6 ماہ رہنے کا ارادہ کیا، تو اب یہ قصر کرے گا یا نہیں؟ اگر ایک آدمی لاہور جاتا ہے، شرعی مسافت بنتی ہے 48 میل، تو اثناء سفر تو وہ قصر نماز پڑھے گا،
لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اس کا وطن اقامت ہے، کیونکہ 15 یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کرنے سے آدمی وہاں مقیم بن جاتا ہے، تو وہاں جا کے پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اثناء سفر واپسی پہ ہے یا جاتے ہوئے وہ قصر پڑے۔ میرے گاؤں سے پشاور شہر کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ 48 میل کا ہے اور دوسرا 35 میل کا ہے۔ دونوں راستوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ جس راستے سے آپ جائیں گے اسی راستے پہ اعتبار ہوگا۔ اگر 48 میل والے راستے کو آپ نے اختیار کیا تو آپ مسافر ہوں گے، قصر پڑیں گے، اور اگر آپ نے 35 میل والے راستے کو اختیار کیا چونکہ وہ شرعی مسافت نہیں بنتی تو وہاں پہ قصر نہیں ہوگا۔ جاتے ہوئے 48 میل کا راستہ اور واپسی پہ 35 میل کا راستہ، اس صورت میں قصر ہوگی، کیونکہ اصل تو آپ کا وہ شہر پشاور آپ نے جانے وہ 48 میل ہے، اور آپ نے راستہ بھی وہی 48 میل والے اختیار کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں، تو لہذا واپسی تک آپ گھر پہنچنے تک مسافر ہی ہیں، چاہے واپسی پہ راستہ آپ نے 35 میل والا لیا ہے تو تب بھی آپ قصر کریں گے۔ جاتے ہوئے 35 میل کا راستہ استعمال کریں اور واپسی پہ 48 میل کا۔ تو اگر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا مرکز ہے، جو آپ جہاں آپ نے نیت کی ہے جانے کی، تو وہ تو شرعی مسافت نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر قصر نہیں۔ اگر کوئی شخص سمندری میں رہتا ہے اور فیصل آباد میں ملازمت کرتا ہے، دوران سفر کون سے شہر کو مد نظر رکھے گا؟ اس حوالے سے دونوں کے اعتبار ہوگا، دونوں شہروں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مثلا سمندری میں اس کی مستقل یعنی اصل وطن اصلی ہے، ملازمت فیصل آباد میں، وہاں بھی رہائش اختیار کرتا ہے، یا اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو بھی ایک وطن اقامت بنایا ہوا ہے۔ اب دونوں کا اعتبار ہوگا، یعنی اب اس نے سفر شروع کیا فیصل آباد سے دوسرے رخ پہ جو راستے میں سمندری نہیں آتا، تو اب وہ جو دوسرے رخ پہ کیا ہے تو وہ 48 میل بنتا ہے، تو لہٰذا وہ قصر پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے کہ سمندری والی سائڈ پہ فیصل آباد سے سمندری راستے میں آتا ہے، مثلا اس کے پاس گوجرا ہے یا کوئی اور شہر اسی طرح ہے، تو اگر وہ فیصل آباد میں ہے وہاں سے نیت کرتا ہے اور وہ جہاں مطلوبہ جگہ پہ جا رہا ہے وہ 48 میل ہے، لیکن راستے میں سمندری آتا ہے، سمندری سے وہ 48 میل نہیں بنتا، فیصل آباد سے بنتا ہے، تو چونکہ دونوں کے اعتبار کیا جائے گا تو اس لیے وہ مسافر شمار نہیں۔ میں نے اپنی قیام گاہ سے 48 میل کا سفر کرنا ہے، لیکن راستے میں 5 دن کہیں، 10 دن کہیں، 12 دن کہیں ٹھہرنا ہے، لیکن پورے 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز میں قصر ہو گئی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے مثلاً آپ نے یہاں سے لاہور کا ارادہ کیا کہ میں نے لاہور جانا ہے، لاہور تو شرعی مسافت ہے، لیکن آپ نے راستے میں سٹے کرنا ہے، کہیں پہ 3 دن، کہیں پہ 4 دن، پورے 15 دن کسی جگہ نہیں، تو اس صورت میں آپ مسافر ہیں، آپ قصر پڑیں گے، کیونکہ یہاں نیت کے اعتبار ہے کہ آپ نے اصل وہاں کی نیت کی سفر کی کہ جو شرعی مسافت بنتی ہے، تو اس سے پہلے آپ جتنا بھی درمیان میں سٹے کریں 3 دن 4 دن وقفے سے، تو وہ آپ 15 دن نہیں کرنا۔ ہاں 15 دن کہیں مستقل نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ مسافر ہیں۔ جی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، تہ دل سے مشکور ہوں، اللہ آپ کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ بہت ہی جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔